بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا اور آپ اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عشیہ اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ نیز حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھود رہے ہیں، اس پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ بے حد حلیم، رفیق القلب، پاک باز، عابد و متقی اور سرشار شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے۔ غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو 70 پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ جانوروں کی بالوں کا لباس زیب تن کرتے۔ درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہاں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربیعہ بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے، یعنی سورۃ آل عمران، سورۃ آل انعام، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیروداس ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فحش و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فرضیہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی اس فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی
دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اس اثناء میں بادشاہ کے سال گرہ کے سلسلے میں محفل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کی جان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی نے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کے رقصہ بیٹی کے نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوئی۔ اطلاع ملنے پر خفیہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا سر، چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔